بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں پہنچی وہاں پہ مٹی جہاں کا خمیر تھا، ان کا آغاز بھی جھوٹ سے، ان کا انجام بھی جھوٹ سے۔ پہلے یہ کلپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ میں ہوں ایک جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں۔ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں، اور میرے نبی نے ہمیں ایک چیز سکھائی تھی کہ انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے، تقسیم نہیں کرنا۔ میرے نبی نے یہ ہے وہ فریبکار جو نبی کا نام لوگ لے کر اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے نبی کے اوپر۔ بالکل پہلی بات تو یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ تم عاشق رسول ہو، ایسے عاشق تو داستانوں میں بھی نہیں ملیں گے۔ کوئی تاریخ میں ایسا عاشق نہیں ملے گا کہ جو اپنے محبوب کی بات نہیں مانتا ہے، جو اپنے محبوب کی سنت کو اپناتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ عاشق رسول ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرمائیں کہ میں سازوں کو اور بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سازوں کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ان کا آغاز بھی، ان کے جلسوں کا آغاز بھی سازوں سے ہوتا ہے۔ ابھی بھی ان کے بیک گراؤنڈ میں پیچھے ساز بج رہے ہیں اور بے پردہ خواتین گھوم رہی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے تو ایک غیر عورت کو، جب حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی تو نبی علیہ السلام نے ایک چادر اس کے اوپر اڑا دی خواتین کے اوپر، لیکن یہ اپنی خواتین کو بے پردگی کے ساتھ ہر طرح جو ہے نا وہ گھماتے ہیں، نچاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، بیان کرتے ہوئے شرم آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرمائیں قبروں کو کچا رکھو اور اس کے اوپر گنبد نہ بنے، اور یہ گنبد کے سامنے جا کر لیٹ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں گنبد کو۔ جن گنبدوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی، ان گنبدوں کے اوپر یہ سجدے کرنے والے۔ اور پھر یہ قوم کو فریب کے ساتھ کہ اگلے ہفتے پھر آؤں گا، میں پھر لے کے آؤں گا سب کچھ، یہ اگلے ہفتے تک یہ اناؤنس ختم کرو، نئے الیکشن کراؤ، یہ نیا شیطانی انداز اختیار کرو، جمہوریت کا نظام۔ تو جمہوریت کے دل داتا یہ عاشق رسول، عاشق رسول نہیں بھائی۔ یہ عاشق اپنی وہ جو شہرت ہے اس کے عاشق ہو سکتے ہیں، اپنے اقتدار کے عاشق ہو سکتے ہیں، اسلام آباد کے عاشق ہو سکتے ہیں، اور اپنی قوم کے عاشق ہو سکتے ہیں، ملک کے عاشق ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رسول کے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ یقین کیجیے ان کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے، ان کا وہ گراؤنڈ ہی دوسرا ہے۔ یقین کیجیے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ کرکٹ کا منجا ہوا کھلاڑی ہو، اس کو کہو والی بال کھیلے، وہ کیا کھیلے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کھیل سکے گا۔ یا اس کو کہو فٹ بال کھیلو، یا کوئی اور ہاکی اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی جو فیلڈ ہے یہ دنیا داری ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ ان کی فیلڈ فریبکاری ہے، ان کی فیلڈ اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں، اور نہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت کا معیار وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ مالک فرماتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اگر پیروی نہیں کرتے اور محبت کے دعوے کرتے ہو، عاشق رسول بنتے ہو، پیروی نہیں کرتے ہو، تو مالک فرماتا ہے ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی معیار بیان کیا، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے دراصل میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ توحید کو مانو، اللہ کی وحدانیت کو مانو۔ یہ پہلی سنت ہے، یاد رکھیے گا۔ عام طور پر سنت کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو دماغ میں چونکہ ہمارے دماغوں میں یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ سنت کے نبی علیہ السلام کی سنت رکھی ہوئی فلاں نے، کیا داڑھی رکھی ہوئی ہے، سب سے پہلی سنت آتی ہے، پھر پگڑی آتی ہے، ٹوپی آتی ہے، پھر ٹخنے ننگے آتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ تو آخری سنتوں میں سے میں کہوں گا، سب سے پہلی سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے، وہ توحید کا ماننا ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، نہیں رکوع ہے، نہیں سجدہ ہے۔ دیکھیے یہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اللہ کے سامنے نہ میں جھکتا ہوں، میں نہ جھکنے دوں گا۔ حالانکہ اللہ کے علاوہ قبر کے سامنے جھکتے بھی ہیں اور جھکاتے بھی ہیں، پوری قوم کو جھکتا دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ان کو کہ تم شرک کر رہے ہو۔ عمران خان کے سامنے اگر پوری قوم مزار کے سامنے سجدہ کرے گی تو عمران خان صاحب نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کیونکہ قوم کہے گی آپ نے بھی تو کیا، بلکہ عمران خان خود جا کے سجدہ کریں گے، امام بنیں گے، یہ آگے امام ہوں گے اور پیچھے پوری قوم صفیں باندھے
گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے سجدہ کرے گی، اور یہ ان کا دین ہوگا، یہ ان کا عشق رسول ہوگا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے اوپر لعنتیں بھیجتے تھے۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ۔ اللہ کی لعنت ان یہود و نصارہ کے اوپر۔ وجہ کیا ہے؟ اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، یعنی وہاں جا کے روئے دھوئے تھے۔ جو مسجدوں میں کام کرنے کا تھا وہ قبروں کے اوپر جا کے کیا تھا انہوں نے، جو ہماری قوم آج کر رہی ہے۔ اس وجہ سے پچھلی قوموں کے اوپر لعنت پڑی تھی اللہ کے بندوں۔ اور پھر نمازوں میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا انبیاء پر میرا انعام ہوا، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو بتاؤ یہ سارے لوگ قبروں کے آگے سجدے کرنے والے تھے، انبیاء کو سجدے کرتے تھے، اور یہ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، کسی اور کو پکارتے تھے، کسی اور کے چڑھاوے چڑھاتے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ صالحین کا راستہ نہیں ہے جو ہماری قوم آج کر رہی ہے، یہ خالص ہندوؤں کا راستہ ہے۔ ہندو اپنے بت کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، یہ اپنے بت کو لٹا کے پوجتے ہیں، یہ فرق ہے ان کے اندر۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے، یہ قوالی گا رہے ہیں، ابھی بھی ترانے گا رہے ہیں جس طرح ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر۔ وہ وہاں جا کے پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز کھاتے ہیں۔ وہ پھیرے لگاتا ہے، یہ طواف کرتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، کوئی فرق بتاؤ اللہ کے بندو؟ وہ ڈنڈوت کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، کوئی فرق بتاؤ؟ اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو؟ آپ کا بالکل آخری ٹھکانہ جہنم کی آگے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر تم رہو گے، اگر تم نے سچی توبہ نہ کی، سچی توبہ دل کی گہرائی سے توبۃ نصوحہ کرو گے، تب تمہارا مالک تمہیں معاف کر دے گا، ورنہ اس کے عذاب کا کوڑا بڑھتا چلا جائے گا۔ تم کبھی انقلاب اس انداز سے نہیں لا سکتے ہو جو اسلامی انقلاب ہوتا ہے۔ تم کبھی خیر خواہی، چونکہ اللہ اوپر دیکھ رہا ہے، وہ ہر لمحے تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اور تم اس کی بغاوت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو اور فریب دینے کی کوشش کرتے ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریر شروع کرنے والا، ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے، تسبیح یہ فریب، یہ ریاکاری ہے، یہ بھی سنت نہیں، یاد رکھیے۔ سنت یہ ہے، نبی علیہ السلام نے انگلیوں کے اوپر اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ۔ یہ قیامت کے دن گوئی دے گی انگلیاں، اور یہ جو تسبیحاں ہاتھ میں پکڑتے ہیں یہ خالص بدعت ہے۔ تو اندازہ لگاؤ ان کے عقیدے مشرکانہ، ان کے اعمال بدعتی، جن کے اوپر ایک مومن تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری قوم، میرے پاکستانیوں کی جال سے نکلو، میں تمہاری صحیح رہنمائی کروں گا، یقین کیجئے۔ میں تمہیں جنت کا راستہ دکھاؤں گا، میں تمہیں ایمان خالص کا راستہ دکھاؤں گا۔ میری بات مانو، ان کے پیچھے نہ چلو، یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے۔ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دیں گے، ذلت اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گی ان کے پیچھے چلنے کی وجہ۔ کوئی پارٹی ہو، ساری شیطانی پارٹیاں ہیں، پیپل پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، مذہبی جماعتیں ہوں، یہ ساری شیطانی پارٹیاں۔ سب سے بڑی شیطانی پارٹی ہے یہ سراج الحق کی جو پارٹی ہے، مودودی صاحب کی جو پارٹی ہے، جماعت اسلامی جس کو کہا جاتا ہے، حقیقت میں یہ جماعت شیطانی ہے خالص۔ اس نے کوئی خیر کا کام، ابھی دیکھیں ان پورے سارے معاملات کے اندر یہ چپ، بالکل چپ سادے بیٹھے شیطان، گنگے شیطان، کیونکہ ان کی بنیاد اسی طرح۔ مودودی صاحب کسی دور میں کہا کرتے تھے جمہوریت لات ہے اور امریت منات ہے، دو بتوں کے نام لیتے تھے اللہ کے بندوں۔ اور اس کے بعد جب دیکھا کہ پاکستان جمہوریت کے تقاضوں کے تحت اس نے برائے نام آزادی حاصل کر لی، کیونکہ اس وقت تو ہم آزادی سمجھتے تھے، اب پتہ چلا آزادی نہیں ہے، تو پھر یہ جناب فاطمہ جناح کے حق میں اٹھے ہیں، اور پہلے فتویٰ دے چکے تھے کہ ایک عورت کی حکمرانی جو قوم اختیار کرے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی، حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ آج اس پاکستان نے پھر عورتوں کو اپنا لیڈر بنایا یا نہیں بنایا ہے؟ اس شیطانی سسٹم میں تو بن سکتی ہے، بے نظیر بنی ہے، پھر ابھی یہ مریم بننے کے لیے تیار ہے، اور اس کے بعد ایک اور وہ دوسرے ملک میں وہ بیٹھی ہوئی، وہ بھی ٹریننگ لے رہی ہے، وہ جو ایک مجھے تو اس کا نام بھی ذہن میں نہیں آ رہا، جو افغانستان اور اس سیکٹر میں وہ وہاں وہ پل رہی ہے، وہ بھی آگے جا کے پرائم منسٹر بنے گی۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرا کام تھا آپ کو بات بتانا، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں، تم بھی بنتے جاؤ گے، اور اپنی آخرت برباد کرو گے، اپنے بیوی بچوں کو وہاں جا کے آگ کے اندر لے جاؤ گے جہاں خون اور پیپ کی وادیاں ہیں، یقین کیجیے، وہاں آگ کے پہاڑ ہیں، انگارے ہیں، وہاں بڑے بڑے محلات جتنے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے میرے پیارے بھائیوں کو بچائے، کیونکہ ہمارے بھائی ہو، میں کہہ سکتا ہوں کہ تم میرے بھائی ہو، خیر خواہ ہوں میں آپ کا، قوم بھی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے، رینجر بھی ہماری ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں فوجی ہوں، میں کوئی پیر اور مولوی نہیں ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں میں الحمدللہ، میرا PA نمبر ہے 23232،
7 पंजाब रेजिमेंट 70th PMA लॉन्ग कोर्स JCB 9। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको सही रहनुमाई कर रहा हूँ। इनके पीछे ना चलो, किसी के पीछे भी ना चलो, बिल्कुल थूक दो इनके मुंह के ऊपर। हाँ, ये तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, ईमान खालिस की तरफ आते हैं, ठीक है, फिर इनको अल्लाह ताला 1000 कुर्सियाँ मुबारक करे। एक बनी गाला क्या 6 बनी गाला और बना ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। 800 करोड़ का एक फ्लैट के ऊपर रो रहे हो, इस जैसे 20 फ्लैट बना ले, हमें कोई मामला नहीं है। हमें हमारा मालिक इतना मालिक निमत देगा, हमसे संभाला नहीं जाएगा। यकीन है तुम्हारे कर्जे चुटकियों में हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तुम ईमान की तरफ आओ तो मालिक की रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे, परनाले आसमान खोल देगा। मालिक फरमाता है वलौ अन्ना अलल कुरा आमनू वत्तकू लफत्तना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्ज़िबून। फरमाया अगर ये बस्तियों वाले, ये शहरी, ये देहाती, ये यानी पाकिस्तान वाले, ये पूरी दुनिया वाले अगर ईमान की तरफ आते और मेरे से डर कर ज़िंदगी बसर करते, मैं आसमान से बरकतों और रहमतों के परनाले खोल देता और ज़मीन इनके लिए ख़जाने उगलती। ऐसे ऐसे इनके पास माल आता है जिसे सोच भी नहीं सकते हैं। बड़ा मालिक निमत आएगा इंशाअल्लाह। ईमान के ऊपर खड़े हो जाओ अल्लाह के बंदों। लेकिन वलाकिन कज़्ज़बू, इन्होंने जुटलाया है, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्ज़िबून, इन्होंने ईमान की बात को जुटलाया। हर बात मानते हैं, हर लीडर के पीछे दौड़ पड़ते हैं, नहीं पीछे चलते हैं तो किसी मोमन के पीछे नहीं चलते हैं, किसी ईमानदार की पुकार के ऊपर ये पीछे आने के लिए तैयार नहीं है, अपने जान और माल लगाने के लिए तैयार नहीं है। मोमन के पीछे, ये काफिरों और मुशरिकों के पीछे चलते हैं, सियासी लीडरों फ़िरक़ारों के पीछे चलते हैं, कहते हैं हम जान दे देंगे। माएँ बच्चों को भेजती हैं, जाओ जलसे में जाओ। कहाँ है वो माएँ जो ईमान खालिस के लिए अपने बच्चों को भेजें। अल्लाह ताला आपको ईमान खालिस की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, ईमान का रास्ता अभी मौका है। ये मौका, अगर मौत आ गई ये मौका ख़त्म हो जाएगा, बस फिर यू टर्न नहीं है। यहाँ दुनिया में जितने मर्जी यू टर्न लो, तौबा इस्तग़फ़ार करो, ये यू टर्न लो। यू टर्न लेना है इमरान खान और कौम, तो शिरक से यू टर्न लो, यू टर्न ले लो। तुम्हारा आगे बड़ी खौफनाक तबाही है, आगे शैतान बैठा हुआ, इब्लीस है पीछे तुम्हारे, और आगे जहन्नम मुँह खुले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह उस खौफनाक अंजाम से बचाए।